فیض احمد فیض کی نظم تنہائی، پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں رہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک رہ گزر، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شمع بڑھاؤ مے و میناء و ایاغ، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ نظم کا آغاز لفظ پھر سے ہو رہا ہے، یعنی کہ شاعر کی گزرگاہ جو ہے کا گھر جو ہے وہ ایک عام گزرگاہ کے پاس ہے، جہاں سے لوگ عموماً گزرتے رہتے ہیں۔ پھر کوئی کی ضمیر اس بات کی شاہد ہے کہ شاعر کو کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ پھر کوئی آیا اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ شاعر کو واقعہ کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں رہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ اس مصرعے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاعر کا جو گھر ہے اس کا دروازہ بند ہے۔ وہ صرف قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے، اور وہ قدموں کی آہٹ سے اسے ہر بار یہی لگتا ہے کہ شاید گزرنے والا آنے والا ہی ہو۔ لیکن شاعر کے گھر کے روشن دان جو ہے وہ کھلے ہیں، جہاں سے وہ رات کے ڈھلنے اور تاروں کے بکھرنے کو دیکھ سکتا ہے۔ لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ۔ شاعر کا صرف ایک گھر نہیں ہے وہاں پر موجود، اس کے مقابل کے گھروں کے بھی روشن دان کھلے ہوئے ہیں، جہاں سے وہ رات بھر فروزاں رہنے والے چراغوں کو اب بجھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ چراغوں سے اس کی نظر ہٹتی ہے تو راستے کی ویرانی پر چلی جاتی ہے۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک رہ گزر، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ اب راہ گزر جو ہے وہ ویران ہو چکی ہے، وہاں پر کوئی راہگیر نہیں ہے۔ ہواؤں سے اڑنے والی دھول نے قدموں کے نشان مٹا دیے ہیں، پچھلے قدموں کے نشان بھی مٹا دیے ہیں۔ اب یہاں پر دو انکشافات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ شاعر کے گھر کے سامنے صرف ایک راہ گزر نہیں ہے، کئی راہ گزر ہے جہاں سے راہگیر جو ہے وہ گزرتے ہیں، جس کے لیے اس نے ہر ایک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس خاک نے پچھلے قدموں کے نشان مٹا دیے ہیں وہ اجنبی خاک ہے۔ جس خاک پر قدموں کے نشان تھے وہ قدموں سے مانوس خاک تھی، لیکن آنے والی خاک، اجنبی خاک ان پر غالب ہو گئی ہے اور اس نے ان کے نشانات کو مٹا دیا ہے۔ اور یہ سارا کچھ ایک ہی رات میں ہوتا ہے، اور اس کا شاہد صرف شاعر نہیں ہے بلکہ اس کے آس پاس کے مکین بھی ہیں جن کو وہ اب یہ تلقین کر رہا ہے۔ گل کرو شمع بڑھاؤ مے و میناء و ایاغ، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر لو۔ اب وہ اپنے آس پاس کے مکینوں کو تلقین کر رہا ہے کہ رات کو جو کرنا تھا کر گزری، اور اب رات کے اذیت ناک لمحوں کو ہوش مندی کو مے کشی میں ڈبو دیں، لیکن اس سے پہلے اپنے گھروں کے دروازوں کے اندرونی کیواڑ مکفل کر لیں جو رات بھر کھلے تھے کہ اچانک کوئی آ جائے جس کا انتظار ہے، اور وہ بنا دستک دیے یکایک دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو اور مکین کو حیرت و مسرت میں غرق کر دے، کیونکہ اب دن کے طلوع ہونے کے آثار کے ساتھ
کسی کے آنے اور شریک محفل ہونے کا قطعی امکان نہیں۔ اب انہیں اپنی مدہوشی کے ساتھ رہنا ہے جب تک پھر رات نہ آئے اور انتظار کی ساعت کو ساتھ لائے۔ اس نظم کو عموماً ایک نوجوان کے احساسات کی ترجمانی سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ محض تاثرات کی کہانی نہیں ہے اور نہ کسی فرد کی کہانی، بلکہ یہ دنیا کے بے شمار افراد کی داستان احساس ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم کچھ اور گہرائی میں جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسانی شعور کا یہ ارتقائی سفر حق و باطل کا سفر رہا ہے، اور اس سفر میں جب بھی کسی منزل پر باطل جو ہے وہ قوت حاصل کر گیا یا وہ غالب آ گیا حق پر، تو کوئی پیغمبر، کوئی مسیحا، کوئی مصلح انسانی شعور کی رہنمائی کے لیے حق کو سربلند کرنے کے لیے سامنے آیا اور پھر اپنے نقش چھوڑ گیا۔ لیکن اب انسانی شعور اپنی ہی گتھیوں میں الجھ گیا ہے جس کا اسے وقوف بھی نہیں ہے، اور یہی وہ اجنبی خاک ہے جس نے ہر نقش قدم کو مٹا دیا ہے اور ہر اس ضابطۂ حیات کو مٹا دیا ہے جو ہمیں ایک مسیحا، ایک رہنما دینے آیا تھا۔ آج انسانیت اجتماع